ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ مولا معاف کریں، یہ نہ پوچھیں، مجھ سے زیادہ بہتر ہے، چونکہ بے ادبی ہو جائے گی اگر میں نے جوتے کی قیمت بتا دی۔ کہا نہیں ہوگی، آپ بتاؤ میرے جوتے کی کیا قیمت ہے؟ امیر المومنین سالار فوج جنگ صفین لڑنے جا رہے ہیں، پوچھا اس جوتے کی کیا، جوتا پھٹ گیا تھا، خود بیٹھ کے اس کو ٹانک رہے تھے، پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کو اگر آپ پھینک دیں صحرا میں، پیدل چلنے والا پیدل چلنا پسند کرے گا، یہ جوتا نہیں پہنے گا، کیونکہ اس کے ٹانکے کو بھی ٹانکا لگا ہوا ہے، پیوند کو پیوند لگا ہوا ہے، اسے کون پسند کرے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس، یہ جوتا جو تیرے نزدیک بے قیمت ہے، اگر میں اس اقتدار کے ذریعے، حکومت کے ذریعے عدل نہ قائم کر سکا، انصاف نہ قائم کر سکا، حقدار کو حق نہ دلا سکا، تو سن لو کہ تمہارے اوپر حکومت کرنا میرے نزدیک اس جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ یہ جوتا تھا امیر المومنین کا، اور یہ جوتا پہن کے اگر آ جائیں ہم انہیں مانیں گے امیر المومنین ہیں؟ امیر المومنین نے 2 کپڑے خریدے، ایک اچھا ایک معمولی، اچھا غلام کو دے دیا، کمبر تو جوان ہے، تیرے لیے یہ اچھا لباس چاہیے، اور خود معمولی لباس، کھدر کا لباس پہن لیا۔ وہ لباس پہن کر اگر امیر المومنین آئے ہم مانیں گے یہ امیر المومنین ہے؟ امیر المومنین کا گھوڑا، جنگی گھوڑا، دوڑتا نہیں تھا، تمام صحابہ میں سب سے لاغر گھوڑا امیر المومنین کے پاس تھا۔ کئی لوگوں نے کہا بھی کہ مولا ساری جنگ کا دار و مدار آپ پر ہوتا ہے، جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے، آپ ایک بڑا چابک گھوڑا، دوڑنے والا اور بڑا اصیل گھوڑا رکھیں، جیسا ابھی مومنین بناتے ہیں، گھوڑے بڑے اعلیٰ نسل کے خوبصورت شبیہیں بناتے ہیں، وہ اس طرح کا گھوڑا رکھیں۔ مولا امیر نے فرمایا کہ میں تیز گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا کیوں رکھوں؟ تیز رفتار گھوڑا 2 کاموں کے لیے ہوتا ہے، یا دشمن کو پیچھا دکھانے کے لیے یا دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے، اور میں دونوں کام نہیں کرتا۔ میں نہ کسی کا پیچھا کرتا ہوں اور نہ کسی کو پیچھا دکھاتا ہوں۔ جنگ کے اندر جو مجھ سے بچ نکلے بچ نکلے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا جو مجھ سے بچ نکلا، لیکن کون ہے جو علی سے بچ نکلے، جس کا تعاقب کرے امیر المومنین؟ وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر اگر امیر المومنین آ جائیں، امیر المومنین کا بستر، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے عقیدت مندوں کے نزدیک امیر المومنین کا بستر بہت اعلیٰ، عرش سے آتا تھا، جنت سے آتا تھا، اور لاکھوں درہم و دینار، کروڑوں درہم و دینار کا تھا نا عزیز من۔ امیر المومنین کا بستر بھیڑ کی کھال تھی، بھیڑ کی کھال، خشک بھیڑ کی کھال، چمڑا جو خشک کیا ہوتا ہے، اس کے ایک طرف پشم ہوتی ہے، ایک طرف بہت کھردرا ہوتا ہے۔ یہ دن بھر یہ بستر اور کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، رات کو امیر المومنین الٹ کے اس کو اپنا بستر بنا لیتے تھے۔ تو یہ امیر المومنین یہ بستر لے کر ہمارے پاس آئے، ہم آنے دیں گے اپنی مجلس میں؟ ہم عقیدت مند، ہم جو امیر المومنین کو شاہ کہتے ہیں، شاہوں کا شاہ کہتے ہیں، شاہانہ ٹھاٹ باٹ امیر المومنین کے لیے فرض کرتے ہیں، تاج پہنا ہوگا، سونے کے لباس پہنا ہوگا، اور ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور وہ کر و فر پہنی۔ امیر المومنین کی زندگی، امیر المومنین کی شادی جب ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے کہا کہ علی، مرد شادی کا خرچہ اٹھاتا ہے، پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ مرد شادی میں نامردی دکھاتا ہے، عورت شادی کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ پاکستان میں مومنین، مولا علی کے پیروکاروں میں عورت شادی کا خرچہ اٹھاتی ہے، جہیز لے کے جاتی ہے، ٹرک بھر کے لے جاتی ہے، شوہر کے گھر کو بھرنا عورت کا کام ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے مولا علی کے پیروکار ہیں کہ شوہر کا گھر بھرنا، سسرال کا گھر بھرنا یہ خواتین کا کام ہے، لڑکی کا کام ہے؟ یہ الٹا دین کس پٹھے پیر نے بتایا ہے؟ مرد کے ذمہ ہے، گھر بنانا مرد کا ذمہ ہے، سامان بنانا مرد کا ذمہ ہے، نان و نفقہ مرد کا ذمہ ہے، خاتون کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں۔ لیکن یہاں جب تک پہلے تو لڑکی وہ پسند ہی نہیں کرتے جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ کئی ٹرک سامان لے کر آئے گی، اس وقت تک رشتہ ہی نہیں ہوتا۔
امیر المومنین کی شادی کا وقت آیا. امیر المومنین ایک تو شرما رہے تھے اظہار کرتے ہوئے. رسول اللہ نے خود کہا کہ آپ آؤ, اور جب آ گئے تو کہا اب خرچہ اٹھاؤ شادی کا. فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ آپ کے پاس اموال کیا کیا ہیں. خود امیر المومنین کے پاس 3 چیزیں تھیں. کل مال امیر المومنین کے ایسٹس, سرمایہ امیر المومنین کا 3 چیزیں تھیں. ایک اونٹنی, ایک تلوار, ایک زرہ جنگی لباس لوہے کا. یہ کل سرمایہ تھا امیر المومنین کا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹنی تو رہنی چاہیے آپ کے پاس, چونکہ امیر المومنین اس اونٹنی پر باغبانی کرتے تھے, آبیاری کرتے تھے, چشموں سے پانی مشکوں میں ڈال کر باغوں میں درختوں کو سیراب کرتے تھے. یہ امیر المومنین کی درآمد کا ذریعہ تھا, انکم کا ذریعہ یہ تھا. مختلف افراد تھے, چونکہ خشک بیابانی علاقہ تھا, لوگوں نے باغ لگائے ہوئے تھے, پانی نہیں تھا, پانی دور تھا. امیر المومنین یہ کام کرتے تھے کہ اونٹنی رکھی ہوئی تھی, اس اونٹنی کے اوپر پانی لاد کر لاتے اور باغوں کو سیراب کرتے, اور اس سے درآمد امیر المومنین کا نظام چلتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی تو نہیں بیچنی, چونکہ یہ آپ کے روزگار کا ذریعہ ہے. تلوار بھی نہیں بیچنی, چونکہ تلوار آپ کے جہاد کا ذریعہ, اس پر دار و مدار ہے, جنگ کا دفاع کا. تلوار نہ ہوئی تو مشکل میں پڑ جائیں گے. ایک چیز رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے, اور وہ ہے زرہ, لوہے کا لباس. لوہے کی قمیض ہوتی ہے زرہ, لوہے کے ہلکے, جس طرح زنجیر کے ہلکے ہوتے ہیں اس طرح ہلکے میں ہلکا ڈال کے پورا لباس بنا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ بیچ دو, زرہ بیچ دو, اور زرہ بیچ کر شادی کے اخراجات پورے کرو. امیر المومنین نے رسول اللہ کے فرمان پر زرہ بیچ دی. زرہ بیچنے کے بعد آدھے پیسے رسول اللہ نے لے لیے کہ اس سے جہیز بنانا ہے جناب سیدہ کا, اور آدھے پیسے امیر المومنین کو دے دیے کہ اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں, دولہا کے اخراجات پورے کرنے ہیں, ولیمہ دینا ہے لوگوں کو. اور اس طرح امیر المومنین کی شادی ہوئی. خوب یہ امیر المومنین شیعوں کے لیے قابل قبول ہیں, عقیدت مندوں کے لیے قابل قبول ہیں. انہوں نے تو امیر المومنین کی شادی کا یہ ذکر کیا کہ جہاں پر انبیاء سارے وری کے جوڑے اٹھا کے لا رہے ہیں, فرشتے دھمال ڈال رہے ہیں, اسرائیل ڈھولک بجا رہے ہیں, جبرائیل ناچ رہے ہیں, نعوذ باللہ. یہ شادی جو عقیدت مندوں نے پڑھی ہے, بیان کی ہے. حضرت آدم دیگیں پکا رہے ہیں, اور حضرت ادریس پلو پکا رہے ہیں, اور وہ فلاں نبی کیا کر رہے ہیں. نبی سارے نعوذ باللہ وہ انہوں نے امیر المومنین کی شادی میں کمی بنا دی ہے, نعوذ باللہ. اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں نا شادیاں کیسے ہوتی ہیں, کسی بڑے کی وڈیرے کی شادی ہوتی ہے تو اس میں لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ عقیدت مندوں کی شادی ہے, اور وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شادی امیر المومنین کو. یہ ہمیں اپنا روپ پسند نہیں ہے, اور کیا پسند ہوگا ہمیں؟ اللہ نے جو علی بنائے وہ علی ہمیں پسند نہیں ہے, ہم نے نئے علی نیا روپ بنانا ہے. اللہ نے جو زہرا بنائی ہمیں پسند نہیں ہے, ہم نے اپنی زہرا خود تصویر بنانی ہے. اللہ نے جو حسین بنائے وہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہم نے اپنا حسین بنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود اپنے روپ سے راضی نہیں. جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم وہ نہیں بنتے, ہم اپنے روپ پہ راضی نہیں ہیں. ہم اتنے ناخوش ہیں خدا کے عمل پر, خدا کے کام پر.